تو بہرحال ان کے نزدیک رسول اللہ علیہ وسلم کی توہین کوئی گناہ نہیں، اہل بیت کی توہین کوئی گناہ نہیں، اصحاب رسول کی توہین کوئی گناہ نہیں، الہی نظام حکومت کے توڑنے کی جو زیادتی ہے یہ کوئی گناہ نہیں ہے، مسلمانوں کی خون ریزی کوئی گناہ نہیں ہے، سمجھا گی، صحابیات سے زنا کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، مدینہ طیبہ کو آگ لگانا ان کے نزدیک کوئی گناہ نہیں ہے، مکہ پاک کو اجاڑ دینا توہین کرنا ان کے نزدیک کوئی گناہ نہیں ہے، اور جناب والا مسلمان عورتوں کو لونڈیاں بنا کر فروخت کرنا ان کے نزدیک کوئی گناہ نہیں ہے، اور شراب پینا ان کے نزدیک کوئی گناہ نہیں ہے، سود کھانا ان کے نزدیک کوئی گناہ نہیں ہے، اسمگلنگ کرنا ان کے نزدیک کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ سارے جو مظالم اور جرائم تھے یہ ترجیحات تھے اموی دین کی، تو ان ترجیحات میں سے کوئی بھی ترجیح ان کے نزدیک گناہ نہیں ہے۔ یہ ہے دعوت اسلامی کی اموی شریعت کا ایک پیٹرن۔ تو اب ہر زندہ ضمیر اور سلیم الفطرت انسان سوچے، کیا یہ چیزیں جو میں نے گنوائی ہیں یہ چیزیں گناہ نہیں ہیں؟ اس کو تو فطرت سلیمہ گناہ سمجھتی ہے، شریعت تو گناہ سمجھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ من سب علی فقط سبانی، جس نے علی کو گالی دی اس نے رسول کی ذات کو گالی دی ہے، اور جس نے رسول کی ذات کو گالی دی ہے اس نے خدا کی ذات کو گالی دی ہے، اور جس نے خدا کو گالی دی ہے، خدا کی ذات کو گالی دی ہے، وہ براہ راست جہنمی ہے۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں جن کے عینی شاہد امہات المومنین بھی ہیں اور اصحاب رسول اللہ رضوان بھی ہیں۔ ان حقیقتوں کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اب میں پوچھتا ہوں، جو دعوت اسلامی کے اندر علماء ہیں، مقتدر علماء ہیں، مفتیان ہیں، کیا ان حقائق کو سامنے رکھ کر یہ کوئی فیصلہ دے سکیں گے کہ یہ جرائم تھے، ان کا مرتکب جو ہے اس کے لیے یہ شرعی حکم ہے؟ یہ کبھی نہیں بیان کریں گے۔ تو حقیقتوں کو چھپانا کمینہ پن ہے، یہ دینی مزاج نہیں ہے۔ ہاں، آج اگر دعوت اسلامی کے لوگ، مولانا الیاس قادری صاحب، ان جرائم کو دلیل شرعی سے شرعی منظر نامے کے میں پیش کر دیں کہ یہ ٹھیک ہے، بنو امیہ کر جائیں تو ٹھیک ہے، اگر کوئی یہ جرائم دوسرا بندہ کرے تو وہ ٹھیک نہیں۔